کہ اگر میرے آقا اپنی ایک توجہ درخت کی طرف ڈالیں تو وہ زمین کا سینہ پھاڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائے، اگر وہی حبیب اپنے ہاتھ کی توجہ ڈالے 14ویں کا تان 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر وہی حبیب اپنے ہاتھ کی توجہ ڈالے ڈوبتا ہوا سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے واپس اصل تک آ جائے، اگر وہی حبیب اپنے ہاتھ کسی چھوٹے بچے کے سر پر پھیر دے وہ ساری زندگی اس کے سر پر سفید بال لائے، اگر میرا حبیب اپنے مبارک لعاب کی توجہ کڑوے کنویں میں ڈال دے وہ ساری زندگی پانی اس کا ختم ہی نہ ہو اور میٹھا ہوتا رہے، وہی حبیب جو ایک توجہ ایک عصا اور ڈنڈے پر ڈال دے وہی عصا نور بن جائے اور وہ روشنیاں دیتا رہے، وہی حبیب جو کنکریوں پر اگرچہ ابو جہل کی مٹھی میں ہو توجہ ڈال دے وہی کلمہ پڑھنے لگ جائے، اگر میرا حبیب ایک توجہ منبر پر ڈال دے منبر روتے ہوئے سکون میں آ جائے۔ ذرا تصور تو کرو 3 راتیں ہیں 3 دن ہیں، اکیلے ابو بکر ہیں، اکیلے رسول پاک ہیں، نہ کوئی باہر دیکھنے والا نہ کوئی اندر دیکھنے والا، توجہ رسول کی ہے اور توجہ ڈالی ابو بکر پر ڈالی ہے۔ جس رسول کی ایک توجہ اگر ہاتھ ڈالے تو 1500 صحابہ پانی پی سکتے ہیں، ذرا تصور تو کریں اس ابو بکر کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ یہ جو 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خاص توجہ سیدنا صدیق اکبر پر ڈالتے رہے، اور 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رہے کیوں؟ یہ راز کیا مخفی تھا؟ اگر اللہ چاہتا جس طرح کفار کے حصار سے بحفاظت تلواروں کے اندر میں سے اسلحے کے اندر میں سے اور بڑے بڑے جری لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا حضور ان کے اندر ہی سے نکل گئے، تو بحفاظت مدینہ کی طرف کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کے اندر راز یہ پوشیدہ تھا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اور حاجات ظاہری کے بعد بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھانا ہے۔ فرمایا 3 دن اور 3 راتیں حضور ابو بکر کی تربیت کرتے رہے، کیونکہ تدبیر نبوت سے تو فتنوں کو دبایا جا سکتا ہے، تو 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاص توجہ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تربیت کرتے رہا، اور اس طرف اشارہ بھی تھا، فرمایا 1 لاکھ سے جو زیادہ صحابہ ہیں کسی اور کے اندر وہ صلاحیت نہیں وہ طاقت نہیں، فرمایا میرا ایک ہی یار ہے جس کو سیپریٹ الگ لے کر اور 3 دن اور 3 راتوں میں اندر رسول پاک نے وہ توجہات ڈالی وہ تدبیر نبوت سکھائی، فرمایا جتنے بڑے سے بڑے فتنے بھی آ جائیں ابو بکر ہر فتنے کا توڑ ہے اور ابو بکر ہر فتنے کو ختم کر کے رہے گا۔ سفر ہجرت کا آغاز کیا تھا، اسی سلسلے کو غار ثور سے آگے سلسلہ بڑھے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں پورا منظر بیان کیا غار ثور کا۔ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں میرا حبیب کو جب کافروں نے مکہ سے نکالا، ثانی اثنین اذ هما فی الغار، 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ رب العالمین نے اس پر سکینت نازل کی، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نہیں دیکھو۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سیدنا صدیق اکبر نے غار کے اندر پورے اہتمام کیے، صفائی کی، ستھرائی کی، سارے سوراخ بند کیے، یہاں تک کہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی بچا جہاں پہ آپ نے اپنی ایڑی رکھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام اندر جلوہ گر ہوئے غار ثور میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا
فانزل اللہ سکینتہ، اللہ رب العالمین نے اس پر سکینت نازل کی۔ سکینتہ کی جو ضمیر ہے اس کے اندر مفسرین کرام کے اقوال ہیں، لیکن ایک ہی بات ہم کریں گے، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں جلوہ گر ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گود بچھائی، میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کی گود میں جلوہ گر ہو گئے، ایڑی رکھی اور اس سوراخ کو بند کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اوپر دیکھا کہ غار کا جو دہانہ ہے، جو دروازہ ہے، جو راستہ ہے، اگر اوپر سے کوئی بندہ نیچے نظر مارے تو اسے نظر آتا ہے، اور نیچے والے کو اوپر والی چیزیں نظر آتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی کافر آ گئے، انہوں نے غار کے دہانے کو دیکھا نیچے اپنے پاؤں کی طرف، تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حالانکہ اللہ نے انتظام کیے، مکڑی نے جالا بھی بن لیا، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، وہ سارے اہتمام ہو گئے، لیکن پھر بھی ایک حزن تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا ابو بکر گھبرانا، اگر وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا اشارہ تھا اور پورا پہاڑ پھٹ گیا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کے قلب پر وہ سکونت اور وہ اطمینان نازل کر دیا۔ ابو بکر بیٹھے تو غار ثور میں تھے، لیکن سمندروں کا نظارہ کر رہے تھے، اور سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر چلتی ہوئی کشتیاں اور جہازوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، تیرے ساتھ اللہ کا حبیب ہے، اگر کافر ادھر سے ہے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سکینت ہوئی، ابو بکر بھی سکینت ہوئی۔ اس کے بعد جو اگلا منظر ہے یہ قابل توجہ بات ہے۔ پوری 63 برس کی عمر میں نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سیدنا صدیق اکبر ساتھ رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرماتے رہے تمام صحابہ پر۔ یہاں تک بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ تصور کرتے تھے کہ سب سے زیادہ حضور مجھ سے پیار فرماتے ہیں، تمام صحابہ اور حضور کی توجہ۔ لیکن یہ 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی توجہ کا مرکز ابو بکر تھا۔ اب میں تھوڑی سی مثالیں دوں گا، واقعات بے شمار ہیں۔ اگر وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ اگر میرے آقا اپنی ایک توجہ درخت کی طرف ڈالیں تو وہ زمین کا سینہ پھاڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائے، اگر وہی حبیب اپنے ہاتھ کی توجہ ڈالے 14ویں کا تان 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر وہی حبیب اپنے ہاتھ کی توجہ ڈالے ڈوبتا ہوا سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے واپس عصر تک آ جائے، اگر وہی حبیب اپنے ہاتھ کسی چھوٹے بچے کے سر پر پھیر دے، وہ ساری زندگی اس کے سر پر سفید بال لائے، اگر میرا حبیب اپنے مبارک لعاب کی توجہ کڑوے کنویں میں ڈال دے، وہ ساری زندگی پانی اس کا ختم ہی نہ ہو اور میٹھا ہوتا رہے، وہی حبیب جو ایک توجہ ایک عصا اور ڈنڈے پر ڈال دے، وہی عصا نور بن جائے اور وہ روشنیاں دیتا رہے، وہی حبیب جو کنکریوں پر اگرچہ ابو جہل کی مٹھی میں ہو توجہ ڈال دے، وہی کلمہ پڑھنے لگ جائے، اگر میرا حبیب ایک توجہ منبر پر ڈال دے، منبر روتے ہوئے سکون میں آ جائے۔ ذرا تصور تو کرو، 3 راتیں ہیں، 3 دن ہیں، اکیلے ابو بکر ہیں، اکیلے رسول پاک ہیں، نہ کوئی باہر دیکھنے والا نہ کوئی اندر دیکھنے والا، توجہ رسول کی ہے اور توجہ ڈالی ابو بکر پر ڈالی ہے۔ جس رسول کی ایک توجہ اگر ہاتھ ڈالیں تو 1500 صحابہ پانی پی سکتے ہیں، ذرا تصور تو کریں اس ابو بکر کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہوگا کہ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں سوا عاشق اور محبوب کے، سوا آقا و خادم کے اور تو کوئی تھا ہی نہیں ہے۔ وہ یکتائی تھی، وہ تنہائی تھی، وہ دونوں اکیلے تھے، اور پھر
اس کے اندر راز کیا پوشیدہ تھا؟ دیکھیں نا، ایک راز ہے نا، غار ثور مکہ کے قریب ہے، مدینے کے نہیں ہے قریب۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے تو چاروں طرف سے کفار نے تلواریں نیام سے نکال کر پورے گھر کا حصار کیا ہوا تھا، پورے گھر کا حصار کیا ہوا۔ میرے آقا نے مٹھی بھری مٹی کی اور ایسے مارا تو سارے نبی نے ہو گئے، سب کسی کو خبر ہی نہیں چلی۔ حضور ان کے حصار میں سے باہر تشریف لے آئے، اور غزوہ حنین کے موقع پر 40,000 کا لشکر ہے کفار کا، مختلف قبیلے مل گئے اسلام کے خلاف، اتنی انہوں نے طاقت، اور یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اتنی بڑی طاقت ہوگی۔ میرے آقا نے صرف ایک مٹھی کنکری بھری اور ایسے کفار کے لشکر کی طرف ڈالی، 40,000 کا لشکر نبینا ہو گیا۔ اس کے اندر کیا راز ہے کہ جو رب کفار کے حصار میں سے، کفار کے اسلحے میں سے، کفار کی تلواروں میں سے اپنے حبیب کو اکیلے اور باحفاظت غار ثور تک لے سکتا ہے، اور غار ثور تو مکہ کے قریب ہے، وہاں ٹھہرے کیوں؟ اور 3 دن اور 3 رات ٹھہرے، اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے؟ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے 3 دن اور 3 راتیں جو غار ثور کے اندر رہے نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو محدث دہلوی ہیں، اور بڑے صغیر کے اندر جس خاندان نے علم قرآن اور علم حدیث سب سے پہلے لانے والے، انہوں نے کہا غار ثور کے اندر، علامہ ابن عبد البر نے بھی لکھا اور بھی علی صحابہ کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو غار ثور کے اندر ایک بچھو نہیں لڑا، ایک سانپ نہیں، فرمایا حیات ان کے لفظ ہیں حدیثوں کے اندر، فرمایا کئی سانپ اور کئی بچھو اور کتنی زہریلے چیزیں سیدنا صدیق اکبر کو ڈستی رہیں اور ڈنک مارتی رہیں، اور آپ کے جسم اقدس کے اندر زہر سرایت کرتا رہا۔ لیکن کمال کی بات ہے، ادب کی بات ہے، محبت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر کے جسم کے اندر ان زہریلوں چیزوں کی زہر سرایت کر کے، فرمایا ابو بکر نے اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دی، فرمایا صبر کر ابو بکر، تجھے خبر نہیں تیری گود میں رسول پاک تشریف فرما ہے، اور اس غرض سے نہیں توجہ دی، فرمایا کہیں میرے آقا بیدار نہ ہو جائیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے، فرمایا ابو بکر یہ سمجھتے تھے، فرمایا ابو بکر جان چلی جائے تو چلی جائے، حضور کی نیند میں خلل نہ آئے، کیوں؟ اس لیے کہیں قرآن نہ آ جائے، ابو بکر تجھے جان کی فکر تھی، میرے حبیب کے آرام کی فکر نہیں تھی، تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے جان کی پرواہ نہیں کی، اور عشق کے اس مقام پہ پہنچے حضور کی توجہ سے، اور اس مقام فنا فی رسول پہ پہنچے، پھر اللہ کے حبیب نے وہ صلے عطا کیے، اللہ کے حبیب نے وہ مقام اور شان اور معیت اور رفاقت اور وہ مقام عطا کیا جو کسی اور صحابی کو نہیں، سیدنا صدیق اکبر کو وہ ملا ہے۔ 3 دن اور 3 راتوں کے اندر راز کیا پوشیدہ ہے؟ بے شمار واقعات موجود ہیں، اور میں نے کافی سارے بزرگوں کو دیکھا بھی ہے۔ اگر مرید اور مرید تصوف کے اندر توجہ کی اقسام ہیں بے شمار، ایک توجہ اتحادی بولتے ہیں، یعنی جب مرید اپنے پیر کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، یعنی پیر جو قرآن و سنت کا پابند ہو، اس کی بات ہو رہی ہے، وہ عمل کراتے 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 مراحل طے کرتا ہے، پھر مرشد اپنے مرید پر ایک خاص توجہ ڈالتا ہے، جس کے اندر اس توجہ سے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کا ایک ہو جاتا ہے، ظاہر اور باطن دونوں کا ایک ہو جاتا ہے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ خواجہ باقی باللہ جس کا ابھی بھی دہلی میں مزار ہے، آپ کا ایک نان بھائی تھا روٹیاں بنانے والا، رات کو لیٹ مہمان ہے۔ آج بھی جو سچے پیر ہیں یا جو شریعت کے تابعدار ہیں، اور رسول پاک کی بھی یہ سنت ہے کہ جو بھی مہمان ہے سب سے پہلے اس کو کھانا پیش کیا جائے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنے وفود ہوتے قافلوں کی صورت میں، سب سے پہلے صحابہ کرام جو کچھ گھر میں موجود ہوتا ان کو کھلاتے، پھر رسول پاک کی بارگاہ میں لے جاتے، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ اور آج بھی جتنے صحیح جو آستانے ہیں، جو قرآن و سنت کے تابعدار پیر ہیں، جو بھی ان کے پاس جائے سب سے پہلے ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو رات کو لیٹ ہے تو آپ نے نان بھائی کو کہا جی روٹی لے آئیں،
اس کے پاس کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، اس نے کپڑے جلائے، اپنی جو بھی اہتمام تھا ہڈیاں شڈیاں جلا کے اپنے ایسے کپڑوں کے اوپر آگ لگے، کھانا کھلا دیا، مہمان رات کو سو گئے۔ خواجہ باقی باللہ نے پوچھا نہیں ہے، دوسرے دن بلایا پھر اس کو، اپنے مرید کو، فرمایا بتاؤ کیسے اہتمام کیا؟ کھانا تازہ تھا، بالکل گرم تھا، مہمان بھی خوش ہو گئے، آپ بھی خوش ہو۔ فرمایا چھوڑیں حضور چھوڑیں، فرمایا آج کچھ مانگ لو میرے سے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کریم لوگوں کی یہ سنت ہے، جب ان کی کوئی خدمت کرتا ہے وہ صلہ دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کے وقت وضو کرا رہے تھے۔ کون سے وقت؟ تہجد کے وقت، اور پانی ڈال رہے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ مانگ، آج کیا مانگنا ہے؟ آج سل یا ربیعہ، فرمایا ربیعہ آج مانگ، اللہ کے حبیب کا دریائے رحمت جلال میں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں، مرافقتک فی الجنہ، فرمایا جس طرح اللہ نے دنیا میں آپ کی خدمت کا موقع دیا، جنت میں بھی آپ کا اسی طرح ساتھ رہے۔ جنت بھی مانگ دی، جنت کے بعد حضور کا قرب بھی مانگ لیا، سوال پہ قربان جائے صحابی کے۔ یہ کریم لوگوں کا جو بھی خدمت کرے اس کو صلہ دیتے ہیں۔ تو خواجہ باقی باللہ نے اپنے مرید سے پوچھا، فرمایا مانگ آج۔ اس نے کہا جی جیسے آپ ہیں مجھے ویسا بنا دے، جیسے آپ ہیں ویسے مجھے۔ فرمایا تیرا برتن چھوٹا ہے، تو نے چیز بڑی مانگی۔ فرمایا ٹھیک ہے حضور دے دیں۔ آپ اس کو کمرے میں لے گئے، توجہ ڈالی، باہر نکلے، دونوں کی شکل و صورت ظاہر باطن ایک جیسا تھا، اور فرق تھوڑا سا تھا۔ خواجہ باقی باللہ ٹھیک تھے اور وہ مدہوش تھا، اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ جو آپ کا نان بھائی تھا، کیونکہ اس کا برتن کی اتنی صفائی اور اتنا سٹور نہیں تھا، اور وہ 3 دنوں کے بعد وفات پا گیا، 3 دنوں کے بعد وفات پا گیا۔ اور اسی طرح یہ جو 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خاص توجہ سیدنا صدیق اکبر پر ڈالتے رہے، اور 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رہے کیوں؟ یہ راز کیا مخفی تھا؟ اگر اللہ چاہتا جس طرح کفار کے حصار سے بحفاظت تلواروں کے اندر میں سے، اسلحے کے اندر میں سے، اور بڑے بڑے جری لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا حضور ان کے اندر ہی سے نکل گئے، تو بحفاظت مدینہ کی طرف کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کے اندر راز یہ پوشیدہ تھا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اور حاجات ظاہری کے بعد بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھانا ہے۔ فرمایا 3 دن اور 3 راتیں حضور ابو بکر کی تربیت کرتے رہے، کیونکہ تدبیر نبوت سے تو فتنوں کو دبایا جا سکتا ہے۔ تو 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاص توجہ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تربیت کرتے رہا، اور اس طرف اشارہ بھی تھا۔ فرمایا 1 لاکھ سے جو زیادہ صحابہ ہیں، کسی اور کے اندر وہ صلاحیت نہیں، وہ طاقت نہیں۔ فرمایا میرا ایک ہی یار ہے جس کو سیپریٹ الگ لے کر، اور 3 دن اور 3 راتوں میں اندر رسول پاک نے وہ توجہات ڈالی، وہ تدبیر نبوت سکھائی۔ فرمایا جتنے بڑے سے بڑے فتنے بھی آ جائیں، ابو بکر ہر فتنے کا توڑ ہے، اور ابو بکر ہر فتنے کو ختم کر کے رہے گا۔ اور یہی ہوا کہ رسول پاک کے بعد 5-6 بڑے مسئلے آئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا، لشکر اسامہ کا مسئلہ ہوا، قرآن کا مسئلہ ہوا۔ ابو بکر کی وہ واحد ذات ہے جس نے تمام فتنوں کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا۔ اور یہ 3 دن اور 3 رات غار ثور کے اندر جو رکنے کا منظر تھا، وہ یہی وجہ تھی، اور یہی راز پوشیدہ تھا۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے سفر کی طرف۔ غار ثور سے نکلے، سفر کے اندر بے شمار چیزیں رونما ہوئیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ توجہات ڈالی نا، سیدنا صدیق اکبر کا ظاہر اور باطن حضور جیسا بن گیا، ظاہر و باطن۔ اور مدینہ پاک کے اندر یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ہر روز مدینہ پاک کی گلیوں میں صحابہ کرام، صحابیات، بچے سب حضور کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن بھی 12 ربیع الاول، حضور کا مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچنا وہ بھی 12 کا دن، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وصال بھی 12 کا دن، اور تینوں دنوں میں دن بھی سوموار کا،
اس کے اندر راز کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے بات، فرمایا اگر حضور کی ولادت پر کوئی خوشی نہیں بھی مناتا، فرمایا 12 کے دن خوشی منانا تو انصار کی سنت ہے نا۔ حضور ہجرت کر کے نا، انصار نے باقاعدہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع یہ نعرے لگائے، تو فرمایا اور کوئی خوشی منائے نہ منائے، انصار کی سنت سمجھ کرنا 12 کو اس کو خوشی منانی چاہیے، استقبال کرنا چاہیے حضور کی آمد کا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جب مدینہ پاک میں پہنچی نا، اور باقاعدہ یہ بڑی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی، اور بھی بے شمار کتابوں کے اندر، کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی تھی، بیعت عقبہ پہلی اور دوسری میں مینا میں دیکھا تھا، بیعت کی تھی انصار میں سے، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتے تھے، لیکن جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں کر چکے تھے، یعنی مدینہ پاک میں اسلام لائے تھے لیکن رسول پاک کو پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، یحیی ابا بکر، جو بھی آتا، کیونکہ رسول پاک جلوہ گر تھے، وجالس رسول اللہ صامتا، حضور کے لیے چادر بچھائی گئی، میرے آقا بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر وقام ابو بکر للناس، سیدنا صدیق اکبر لوگوں کے لیے کھڑے رہے، اور جو بھی بندہ آتا تو سب سے پہلے ابو بکر کو سلام کرتا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، کیوں؟ حالانکہ یہ بخاری کے لفظ ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ جو توجہات، یہ جو تجلیاں جو آقا علیہ السلام نے غار ثور میں ڈالی نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ظاہر اور باطن حضور جیسا ہو گیا تھا، حضور جیسا ہو، باقاعدہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جو جن صحابہ کرام نے سیدنا رسول پاک کو نہیں دیکھا تھا، وہ آ کر یحیی ابا بکر، ابو بکر کا استقبال کرتے، حضرت ابو بکر سے ملتے، لیکن حضرت ابو بکر نے اپنی چادر اٹھائی، حضور پاک پر سایہ کیا، تاکہ آنے والوں کو خبر ہو جو بیٹھے ہیں وہ آقا ہیں، یہ خادم کھڑا ہے، جو کھڑے ہیں وہ خادم ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ آقا ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انتخاب اور سفر ہجرت اور مدینہ پاک میں پہنچنا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کی یہ تربیت، یہ سارے معاملات، اور پھر اگر دیکھیں رسول پاک کے حیات ظاہری کے آخری جو ایام ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں گھر میں بھی موجود، رسول پاک کے گھر میں بھی موجود، لیکن نماز کا جب بھی وقت ہوا اور رسول پاک نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، فرمایا کسی اور کو نہیں، ابو بکر سے کہیں میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ آخری ایام میں رسول پاک کے پاس موجود ہے، آخری ایام میں حضور کی خدمت میں رہے ہیں، اور پھر فرمایا یہ حضرت ابو بکر پر اعتراض نہیں، یہ تو پھر رسول پاک پر اعتراض ہو، اور آپ کو پتا ہے رسول کا ہر عمل خدا کی وحی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا یہ رسول کا انتخاب نہیں، یہ خود خدا کا انتخاب تھا، خلافت کے لیے بھی، امامت کے لیے بھی، فضیلت کے لیے بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت، جب اسلام نہیں لائے، کروڑوں کے مالک تھے، جب اس دھرتی سے گئے، اس دنیا سے گئے، کفن کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ابو بکر نے جو 2.5 سال جو جو ابو بکر نے بیت المال سے تنخواہ لی وہ بھی واپس کر دی، جو کمبل تھا وہ بھی واپس کر دیا، جو پیالہ تھا وہ بھی واپس کر دیا، کروڑوں کی ملکیت سب کچھ حضرت ابو بکر نے اسلام پر قربان کر دی، حضور کے قدموں پر نشاور کر دی۔ پھر میرے آقا نے ابو بکر کو وہ صلہ دیا، فرمایا 1,40,24,000 صحابہ سے جس نے بھی جتنا اسلام کی خدمت کی، اسلام کے لیے تعاون کیا، فرمایا اللہ کا نبی ہر ایک کا صلہ دے کے جا رہا ہے، اسلام ہر ایک کا صلہ دے کے جا رہا ہے۔ فرمایا میری پورے صحابہ کی جماعت میں ایک ایسا بندہ بھی ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، فرمایا اس کا صلہ اللہ کا نبی نہیں دے سکتا، قیامت کے دن خود رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تمام صحابہ اکرام کا حضور نے فرمایا جس نے بھی میری خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اللہ کا حبیب سب کے صلے دے کے جا رہا ہے۔ میرے صحابہ کی جماعت میں ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے، فرمایا اللہ کا نبی اس کا صلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن خود رب العالمین عطا فرمائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، فرمایا 14ویں کا چاند ہو اور نیچے بندہ اس کی روشنی میں بھی چل رہا اور چاند کے خلاف باتیں کرے،
بتاؤ چاند کی روشنی میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ سورج چڑھا ہوا ہو، بندہ کہ دن نہیں چڑھا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا سیدنا صدیق اکبر کو جو قرب حاصل ہے رسول پاک سے، کائنات کے اندر کسی کو بھی نہیں ہے، شروع سے لے کر ابھی تک، شروع سے لے کر ابھی تک۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے ایک دفعہ ہاتھ کسی صحابی کا لگا نا، اس کی نسل سے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہی، اس کی نسل سے، یعنی اتنی برکتیں ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہیں جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں محبوب کے ساتھ رہے، پھر آج بھی حضور کے قدموں میں جلوہ گر ہیں۔ اس سے کوئی بڑی شان ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اور قیامت کے دن بھی نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر کو اپنے دائیں رکھنا ہے، حضرت عمر نے بائیں ہونا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جن کی اتنی شان ہو، اسلام جن کا مقروض ہو، اور سیدنا صدیق اکبر کی جو خلافت ہے نا، اتنا گھر کے اندر ایک مسئلہ ہو جائے تو بندے کنٹرول نہیں کر پاتے، ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا تھا، ہر طرف سے، آپ پڑھے نا، ہر طرف سے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر نے کہا تھا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تاریخی جملے فرمائے تھے، فرمایا عمر پہلے تو بڑے جریح تھے، ابھی نرم بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ایسے ہاتھ مارا نا سینے پر، حضرت عمر کا سینہ بھی کھل گیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر کا جو فیصلہ ہے آپ نے فرمایا، تاریخی لفظ ہیں، فرمایا ختم نبوت پر جو حملہ ہوا ہے، یا منکرین زکوٰۃ ہیں، یا ارتداد ہے، یہ جتنے فتنے ہیں، فرمایا ہر ایک کی طرف قافلے جائیں گے، مجاہدین جائیں گے، ابو بکر مدینہ میں اکیلا بھی رہ جائے، مر بھی جاؤں میں، اور مجھے دفن کرنے والا کوئی بھی نہ ہو نا، میری بوٹیاں، میرا جسم جانور نچوڑ کے کھا جائیں، ابو بکر نے ہر ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اور فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میری 4 پئی لے کے رسول پاک کی بارگاہ میں چلے جانا اور عرض کرنا میرے آقا آپ کا غلام آیا ہے، اجازت ملے تو حضور کے قدموں میں دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں۔ تو یہ لفظ ہیں باقاعدہ، وصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا میرے یار کو میرے پاس لے آؤ، میں تو کب سے انتظار میں ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے خود کے الفاظ ہیں، قبر انور سے یہ بات آئی، آواز آئی، تو پھر صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ ہی، حضور کے قدموں میں کہیں، پہلو میں کہیں، جدھر بھی کہیں، ہے تو حضور کا قرب ہی نا، جدھر بھی کہیں ہے تو حضور کا قرب، اور کائنات کے اندر ایسا قرب کسی کو نہیں ملا۔